اور ایک 3 دجالی فتنے وہ ہیں کہ جو آج پورے گلوب کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جیسے 3 لحاف ہے جو لپٹے ہوئے ہیں اس کے گرد۔ نمبر 1 حاکم اللہ، اجی نہیں، ایک طرف رکھو اسے، حاکم ہم خود ہیں۔ فرعونیت، نمرودیت، یہ آج عوامی سطح پر آ گئی۔ اب حاکم وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا، آج سارے عوام حاکم ہیں۔ قانون ہم بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کسی وہی کے ذریعے سے آئے ہوئے قانون کو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کی طرف سے دیے گئے قانون کو، ہم بنائیں گے قانون۔ وی آر دی لا میکرز، وی آر ساورن۔ یہ ہے وہ معاملہ، آپ سمجھیے تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت کبھی نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس نظام کی جو آج پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جسے آج کا فرعون کہا، وہی عالمی طاقتیں ہیں جو ظلم، دھوکہ اور بے انصافی پر چل رہی ہیں۔ یہ گفتگو نہ صرف آنکھیں کھولنے والی ہے بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی بھی ہے۔ میں ذرا کچھ ننگے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ جی آپ مسجد میں رہیے، بس ہم آ جائیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، ہماری پارلیمنٹ میں مت آئیے گا، ہماری منڈی میں مت آئیے گا، ہمارے بینک میں قدم نہ رکھیے گا، ہمارے گھروں میں بھی نہیں آئیے گا، وہاں پر بھی ہمارے ہاں آپ کا بتایا ہوا پردہ نہیں ہے، کہتے کہ نہیں؟ کہے نہ ہے تو صحیح۔ آج ہندو یہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، مندر میں جاتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، باقی سیکولرزم کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کا، ریاست کا، قانون کا۔ آج یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، اور اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ پہلے کیا ہوتی تھی بڑی گمراہی کہ ایک بڑے خدا کو مان کے کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیا۔ مہادیو ایک، مہادیو تو 2 نہیں تھے، ہاں دیوی دیوتا سینکڑوں۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، جس طرح فرعون نے اپنے وقت میں لوگوں کو غلام بنایا، آج کے زمانے میں یہی کام عالمی سیاسی و معاشی نظام کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی زنجیریں ظاہری نہیں بلکہ معاشی اور فکری غلامی کی شکل میں ہیں۔ یہ دیوی دیوتا جو ہے سفارش کرتے ہیں، وہاں پر مہادیو کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، یہ جس کا سفارش کرنے کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ادھر کیا تھا یورپ میں، چاہے وہ رومنز ہوں اور چاہے گریکس ہوں، بڑی جی سے لکھا جائے گا گاڈ ایک، اومنیشینٹ، اومنیپوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، آلمائٹی، ایک۔ اور چھوٹے جی سے لکھیے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس بڑے خدا کا انکار نہیں کیا۔ عرب میں کیا تھا؟ اللہ ایک۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ہاں آلہہ، یہ ہمارے لات اور عزا اور منات اور حبل، یہ بھی چہیتے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو بڑی پیاری ہیں، لاڈلی ہیں، یہ جن کی سفارش کرنے کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی عرب مشرک نے، کہ کائنات کا بنانے والا یہ حبل ہے یا کوئی منات ہے یا کوئی اور ہے۔ بنانے والا تو ایک ہی ہے۔ بارش کون برساتا؟ اللہ، وہ مانتے تھے۔ یہ تھی گمراہی۔ آج کیا ہے؟ ایک ہوتا تھا فرعون، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میری حکومت ہے مصر میں، اور یہاں کا سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے، جس کو چاہوں گا نیل سے پانی دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا، جس کا چاہوں گا موقع بند کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بار بار یاد دلاتے ہیں کہ یہ نظام ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کرنسی کا نظام، میڈیا کا جال اور طاقت کے مراکز سب ایک ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں۔ آج انسان کہتا ہے میں ہوں حاکم، میرے اندر میرا نفس کہتا ہے میں ہوں حاکم اس وجود کا، میری مرضی چلے گی۔ ہمارا روم کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون نیست، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے، میرا حکم چلے گا۔ فرعون یہ میرا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، میری مرضی پوری کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، یہ گلوبل ہے، اس وقت پوری دنیا پر ہے شیطنت، دجالیت۔
اللہ کو بے دخل کر دینا، حکومت سے، ریاست سے، قانون سے، نظام عدل سے، سب سے علیحدہ، صرف پوجا پاٹ کے لیے بس، وہ بھی جو چاہے۔ دوسرا، گلوبل دجالیت نمبر 2، پوری دنیا میں نظام معاشیات کا، اقتصادی نظام سود اور جوئے پر یونیورسل۔ آسمانی شریعت میں تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، اللہ تو اس کے خلاف اعلان جنگ کیا کر رہا ہے، اگر باز نہیں آتے فاضل بحرب من اللہ ورسولہ۔ اس سے بڑی بات یہ زنا کے بارے میں نہیں کہا گیا، چوری کے بارے میں نہیں کہا گیا، ڈاکے کے بارے میں نہیں کہا گیا، اعلان جنگ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الربا 70 حوبا یا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹا ہے ایسرھا ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ دجالیت کی دوسرا کمر لے چکا ہے، یہ دجالیت آ چکی ہے۔ دجال اکبر جب آئے گا وہ بعد میں آخر میں بات کروں گا، دجالیت تو آ چکی ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا سایہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو غور کریں، کیا آج بھی ہم آزاد ہیں یا ہم ان طاقتوں کے فیصلے کے محتاج ہیں جو نہ ہمارے ایمان کو دیکھتی ہیں نہ ہماری اقدار کو؟ یہی ہے آج کا فرعونی نظام۔ اور یہ لفظ حضور نے بھی استعمال کیا ہے جب آپ نے استقبال رمضان کا خطبہ دیا ہے، جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والا جو مہینہ ہے سایہ فگن ہو گیا۔ آیا تو نہیں ہے ابھی، آخری دن ہے ابھی شعبان کا، سایہ تو آ گیا۔ یہ دوسری بھی سمجھ، یہ مکمل ہے پوری دنیا۔ اس کی نفی اگر ہوئی تھی وہ کسی اور جو ہے غلط طریقے پر چلی گئی تو وہ رشیا میں ہوئی، کمیونزم میں، سود ختم ہوا، لیکن سود کے ساتھ انہوں نے ملکیت بالکل ختم کر دی، اس سے نظام کے اندر فطری نظام جو ہے چلنے کے لیے صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تیسری چیز، یہ تیسرا پردہ دجالیت کا جو ہے یہ ابھی عالم اسلام میں پورا ابھی اترا نہیں ہے، ہماری ایلیٹ جو ہے اس کی گرفت میں ہے، ہمارے اوپر کا طبقات اس میں ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ ویمن لب، عورت کو آزاد کرو، عورت ہر اعتبار سے برابر، شرم، حیا، عصمت و عفت، کن چیزوں کے نام ہے؟ یہ تمہارے ذہن کے بنائے ہوئے کچھ خیالات ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اس انسٹیٹیوشن آف فیملی کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارے پروٹوکول انہوں نے دے دیے تھے۔ they were bold enough۔ 1897 میں بیسل میں جمع ہوئے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، اور جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، یہ شرم اور حجاب اور یہ پردہ اور یہ اور وہ، یہ بنیاد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیوں لیے بیٹھے ہو؟ چنانچہ اس وقت آپ نوٹ کیجئے مغربی دنیا میں تو ختم ہو چکی وہ تہذیب، وہاں تو حال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر کہتا ہے، کلنٹن، جو آخری اس کا ایڈریس تھا، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ ہے تہذیب وہاں کی۔ اس لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ حرامزادہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار فرعون کے انجام کی یاد دہانی کراتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو طاقتیں اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی ان کا انجام ہمیشہ برا ہوگا۔ ساتھ رہ رہے، بچے ہو رہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ۔ اور اکثر کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کا نام ہی پتہ نہیں۔ بچے کو لے جا کر آپ اسکول میں داخل کراتے تھے شروع میں تو لکھتے تھے نا فارم پہ اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، وہاں پتہ چلا کہ باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں، تو وہ خانہ ہی نکال دیا انہوں نے، ماں کا نام لکھا، خانہ ہی۔ زنا کوئی برا کام ہے ہی نہیں،
ہاں بھیجا بالجبر جو ہے وہ غلط ہے. ود کانسینٹ ہو بالکل ٹھیک ہے. ہاں مائنر سے نہ کیا جائے، نابالغ بچی سے لاؤ، لڑکے سے لاؤ. اب اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کو اس گھیراؤ میں لینے کے لیے بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ جو تہذیب ہماری تھی وہی یہاں پر بھی آ جائے، پوری طریقے سے آ جائے. اس کے لیے پہلے کانفرنس ہوئی قاہرہ میں 1994 میں، ویمن لیب کانفرنس. ان کانفرنس پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ایک دن کے لیے. پھر ہوئی 1995 میں بیجنگ کانفرنس. پھر 5 سے 9 جون 2000 میں ہوئی نیو یارک میں، یو این او کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی ہے بیجنگ +5 کانفرنس، جس کا نام کیا ہے؟ ویمن 2000 جینڈر ایکوالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. اس میں طے کیا کیا گیا ہے؟ جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا اپریل 2000 میں، ہومو سیکسولیٹی جو ہے، ہم جنس پرستی، اسے نارمل سمجھا جائے، اب نارمل نہ سمجھا جائے. ہم جنس شادیوں کو مانا جائے، ریکگنائز کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. 2 مردوں کی شادی، ایک مرد شوہر، دوسرا مرد بیوی. 2 عورتوں کی شادی، ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی. ہو رہا ہے. سب سے آگے اسکینڈینیوین کنٹریز نکل گئی تھی، اس کے بعد جو ہے برطانیہ، پھر اب امریکہ کی بہت سی ریاستیں وہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے. عورت گھر کا کام کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کرے تو ویج مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے. حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنے کا بھی ہرجانہ مانگ سکتی ہے. شوہروں کی خواہش جو ہے جنسی پوری کرنے میں طبیعت آمادہ نہ ہو اور انکار کرے اور شوہر مجبور کرے، اٹ ول بی کالڈ میریٹل ریپ. یہ زنا شمار ہوگا. یہاں ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنے امان کو بچائیں. طاقت کے اس نظام کو بدلنا شاید ہمارے بس میں نہ ہو، مگر اپنے گھروں، اپنی زندگیوں اور اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالنا ہمارے بس میں ہے. اور جنہیں تم پروسٹیٹیوٹس کہتے ہو، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. دے ول ناؤ بی کالڈ سیکس ورکرس. مزدور ہیں، جنسی مزدور ہیں. ایک مرد ہے اپنے جسم کی طاقت استعمال کر رہا ہے، کسی کھود رہا ہے، اونٹیں ڈھو رہا ہے، شام کو لیتا ہے نا 100-200 روپیہ لیتا ہے. ایک عورت نے بھی اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا پیسے لیے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دے آر ریسپیکٹیبل سیکس ورکرس. وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر. یہ پہلی 2 کانفرنسیں جو تھی، قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ، اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. وی وونٹ بی ایبل ٹو سیل دیز تھنگس ٹو آور کنٹری. اپنے ملک کے لوگوں سے بنوا نہیں سکیں گے. تو یہ 2000 میں کہا گیا کہ جو مسلمان ممالک اس کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف سینکشنز لگا دی جائے گی. اس کا نام دیا گیا دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے، جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے. عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے. الحمدللہ دوستوں، آج ہم نے سنا کہ کس طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے آج کے فرعونی نظام کو بے نقاب کیا. یاد رکھیں، فرعون چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. یہ دنیا آزمائش ہے اور اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے. دوستوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آج کی دنیا کا نظام واقعی فرعونی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.